وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، دیکھیے، عید میلاد النبی کے تعلق سے جو آپ نے پوچھا ہے کہ جو شربت وغیرہ پلاتے ہیں تو یہ کہاں تک صحیح ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ عید میلاد النبی منانا ہی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، بلکہ وضو کا پانی بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، پھر بھی صحابہ کرام نے کبھی بھی نہیں منایا۔ خود جو لوگ مناتے ہیں، عید میلاد النبی کا نام دیتے ہیں 12 ربیع الاول کو، ان کے امام احمد رضا صاحب نے لکھا ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 414 15 16۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں کہ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ کیا لکھ رہے ہیں کہ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کی وفات 12 کو ہوئی، اور آج سے کچھ دنوں پہلے بھی یہ بات کہی جاتی تھی کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کا نام دیا جاتا تھا۔ جس دن نبی کی وفات ہوئی اس دن خوشی منانا یہ ایک مومن کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے، ایک مومن کا عمل یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات، اعلیٰ حضرت صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 کو ہوئی، 8 ربیع الاول کو ہوئی، 12 کو انہوں نے کہیں لکھا ہی نہیں ہے، پھر بھی نہ جانے پتہ نہیں کیوں انہی کے ماننے والے 12 کو مناتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ، جبکہ اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا کہ آپ کی پیدائش 8، اب اگر کوئی بندہ وہ نہیں مانتا ہے اور 12 کو جبکہ آپ کی وفات کا دن ہے اس دن وہ خوشی مناتا ہے، تو گویا کہ وہ آپ کی وفات پر خوش ہو رہا ہے۔ وہ یہ سمجھیے کہ یہودیوں سے یہ طریقہ ہمارے درمیان آیا، ان کو اسی بات کی تو نفرت تھی کہ آخری نبی ہمارے درمیان ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آیا۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ جس دن ان کے نبی کی پیدائش، جس دن ان کے نبی کی وفات ہوئی ہے اسی دن کچھ ایسا کیا جائے کہ خوشی منائیں یہ لوگ، اور وہی ہو رہا ہے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن شیرنیاں بانٹی جا رہی ہیں، شربتیں پلائی جا رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، گا رہے ہیں، تھڑک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، ڈی جے بجا رہے ہیں، اور ایک ایک سے گانا گا رہے ہیں، سڑکوں کو جام کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کون سا اسلام ہے یہ اسلام کیا ان باتوں کی تعلیم دے سکتا ہے؟ کیا برتھ ڈے منانا، جنم دن منانا، کیا اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ اور کچھ جاہل تو اتنے بڑے جاہل ہیں کہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی منانا دیکھو قرآن میں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسے مطلب جہلا لوگ موجود ہیں جو فاتحہ درود کے نام پر اور تھوڑی سی دنیا کی دولت کے لیے اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اور جو حق ہے اس کو چھپا رہے ہیں۔ ہاں، جو حق بات ہے اس کو لوگوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ اگر یہی صرف بتا دیں لوگوں کو کہ بھائی اعلیٰ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 کو ہوئی اور 12 کو وفات ہوئی، تو پھر 8 کو اگر کوئی مناتا ہے، ویسے 8 کو بھی منائے تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر منانے والے جہاں تک بات ہے تو 8 کو منائے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جبکہ اعلیٰ حضرت صاحب نے 8 کو پیدائش لکھا ہے اور 12 کے بارے میں کہیں بھی ان سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے عید میلاد النبی منایا ہو۔ تو اب بتائیے، جو قوم کا رہنما ہے، جو قوم کا بڑا ہے، وہ جب یہ بات کہہ رہا ہے پھر بھی اس کے ماننے والے نہیں مانتے۔ اس گروپ میں ہمارے بہت سارے بھائی ہوں گے۔ دیکھیے، ہماری اس بات میں تھوڑی تلخی آپ کو ہو سکتی ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ گروپ میں بولا جائے گا، حق بات کہی جائے گی، آپ کو اچھا لگے نہ لگے۔ اور ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کی برائی کریں یا کسی مسلک پر انگلی اٹھائیں، لیکن سوال جب آتا ہے اور اس کا جواب جب آپ ہی کے اکابرین نے دیا ہے تو اس کو ماننا چاہیے، اور یہ کوئی جھوٹا حوالہ نہیں ہے۔ آپ جا کر کے فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 414 15 16 آپ اٹھا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ملے گا۔ تو
یہ چیز کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی سے زیادہ کہیں اس بات کی خوشی ہے کہ آپ نبی بنائے گئے۔ بھائی پیدا تو ہر انسان دنیا میں ہوتا ہے، تو پیدائش کی کیا خوشی؟ جب آپ نبی نہیں تھے اس سے پہلے کی مطلب کوئی، جب آپ نبی ہے ہی نہیں تو اس سے پہلے کی کیا بات ہے؟ تو جس دن آپ نبی بنائے گئے خوشی تو اس دن کا ہونا چاہیے، لیکن وہ بھی کہیں منانا ثابت نہیں کہ آپ اس دن ہی آ کر کے آپ خوشی منائیں، ایسا کہیں ثابت نہیں ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرنے، صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔